جنگ حنین فتح مکہ کے بعد مشرقین عرب کی شوکت کا قریب خاتمہ ہو گئے. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل تھی پہ گئے. یہ دیکھتے حوادن ثقیف کے دوہے قبیلے انہوں نے سرداروں کا اعتماد ہے. انہیں آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کرتے مطمئن ہو گئے. لہذا ہوں ساری واری ہے تو کیوں نہ پیش قدمی کرتے حملہ آورتی تھے انہیں مسلمان کا قلعہ کما کرتے رکھ دیں. چنانچہ حوادن ثقیف کے دوہے قبیلے مالک بن عوف نظری کو اپنا بادشاہ بناتے مسلمان جنگ کی تیاری شروع کر دی. ایک خبر پاتے 10 شوال سن 8 ہجری مطابق فروری 603 کو 10,000 مہاجر انصار اور 2,000 مکہ کے نو مسلم اور وہ مشرقین جو اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود اپنی خواہش نال مسلمان کے رفیق جنگ بن گئے. کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر نال گنتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے. جب دشمن کے مقابلے سب آرائی کا وقت آئے تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے. انصار وچ بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے اور اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائز فرمائے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وجود تھے ہتھیار سجاتے زرہ ڈبل پاتے سر انورتے آہنی ٹوپی رکھتے اپنے خچر تے سوارتے اور اسلامی فوج کی کمانڈ سنبھال کی تھی. مسلمان دلی میں چاپے لشکر کی اکثریت دیکھتے کچھ گھمنڈ پیدا ہو گئے حتیٰ کہ بعد لوگوں کی زبان جو بغیر انشاءاللہ کے اعلان نکل گئے جو آج اساری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. مسلمان نے اپنی فوج کی عددی اکثریت عسکری طاقت تے بھروسہ کرتے فخر کرن اللہ کریم کو پسند نہیں آیا. لہذا مسلمان تو اللہ کی طرف کنے تازیان عبرت لاتے. جب جنگ شروع تھی تو اچانک دشمن دی انہیں ٹولے جو گریلا جنگ واسطے پہاڑیں دی مختلف گھاٹیں میں گھات لائی بیٹھے ہیں زور شور نال تیر اندازی شروع کی تھی. مسلمان تیریں دی بارش کرنے بد حواس ہو گئے. این ناگہانی تیر بارانی دی بوچھار دے نال انہیں دا صفان درہم برہم ہو گئے. تھوڑی دیر میں مسلمان قدم اکھڑ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مہاجر و انصار دے سوا تمام لشکر میدان جنگ میں فرار ہو گئے. یہ خطرناک صورتحال نازک گھڑی وچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر تے سوارن برابر اگو تے پہ ویندن اور رجز شعر بلند آواز میں پڑھتے پہ ویندن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہاں کوئی جھوٹی گال کہنی میں عبد المطلب دا فرزند ہاں. بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند بھجے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور یا معاشر انصار یا اصحاب بیعت الرضوان صد مارتے للکارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار پکار سنتے تمام جان نثار مسلمان پلٹ پہن پرچم نبوت تلے جمع ہوتے. انجی جان نثار دن داد شجاعت دیتوں نے جو اللہ دے اندر میدان جنگ دا نقشہ پلٹ گئے. نتیجہ یہ تھے شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گئے. ہزارہ کفار گرفتار ہو گئے. بہت سارے تلوار دا لقمہ بن گئے. بے شمار مال غنیمت مسلمان ہتھے آئے. کوئی کفار عرب دی طاقت شوکت دا جنازہ نکل گئے. جنگ حنین وچ مسلمان دی اپنے کثرت تعداد تے غرور دے انجام دے شکست والفتح و نصرت دا حال اللہ کریم ذوالجلال نے قرآن کریم میں الفاظ یاد فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
یقیناً اللہ کریم نے بہت ساری جات تمہاری امداد کی تھی مسلمانوں ہنیر نے نبھاوی جب تو اپنی کثرت اترا گئے آوے تو تمہارے اترامر کوئی کم نہیں آیا زمین وسیع ہونے کے باوجود تھوڑے تنگ تھی گئی ہے بل تو کر لیتے بھج گئے ہو پر اللہ کریم نے اپنی تسکین اتاری ہے اپنے رسول تھے اور مسلمان تھے اور وہ لشکر اتارے جو تصا نہیں ڈٹھا اور کافروں کو عذاب دیتے اور مرکن دیا سزائے درس ہدایت جنگ حنین دا واقعہ دلیل ہے مسلمانوں کو میدان جنگ فتح کامرانی فوجیں دی کثرت سامان جنگ دی فراوانی دا نہیں ملتی رہتی بلکہ فتح اور نصرت دا دار و مدار در حقیقت پروردگار دے فضل عظیم تے ہے اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے جہاں چھوٹا لشکر وڈی کے وڈی فوج تے غالب تھی تے مظفر تے منصور ہو سکتے اگر ان کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوئے تو وڈے کے وڈا لشکر چھوٹی جی چھوٹی فوج دینا مغلوب تھی تے شکست کھاوے دے لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہیں بھی اپنے لشکر کی کثرت اعتماد نہ رکھن بلکہ ہمیشہ خدا بندے قدوس تے فضل و کرم تے بھروسہ رکھن دعا فرما اللہ تبارک آمین 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 اللہ 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 آمین لا الہ الا اللہ